عاشورہ کے واقعے کے بعد تقریباً 35,000 لوگ اہل بیت علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کے کام کی اہمیت کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھ موجود ان شہداء جیسی نہیں تھی۔ پہلا گروہ توابین کا تھا، وہی لوگ جنہوں نے عاشورہ کے دن خاموشی سے کام لیا اور پھر عاشورہ کے بعد سب نے قیام کیا۔ تقریباً سبھی مارے گئے، 5,000 لوگ تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسرا گروہ مدینہ کی عوام تھی، عاشورہ کے بعد قیام کیا، کثرت سے مارے گئے، تقریباً 10,000 افراد قتل ہوئے۔ یزید نے کہا تھا کہ جو لشکر مدینہ پر حملہ کریں 3 دن تک مدینے کے لوگوں کی جان و مال اور ناموس اس لشکر پر حلال ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیسرا گروہ جس کے سربراہ مختار تھے، تقریباً 22,000 لوگ مارے گئے۔ البتہ اسی گروہ نے امام مظلوم کے قاتلوں سے قصاص بھی لیا۔ گرچہ مختار اور کچھ اور افراد کربلا کے واقعے کے وقت زندان میں ہونے کی وجہ سے امام علیہ السلام کی ہمراہی نہ کر سکے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ مدینے سے روانگی کے وقت مدینے میں موجود لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ عراق میں امام حسین علیہ السلام کے داخل ہونے پر کوفہ کے لوگوں نے امام علیہ السلام کی مدد نہ کی۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد سب مدد کے لیے نکلے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی اسی لیے ان تحریکوں اور قیاموں کی کھل کر اور کوئی خاص حمایت نہ کی، کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ 35,000 لوگ مارے گئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ بہت بڑا فرق ہے امام کے ساتھ ان جانثاروں میں جنہوں نے امام زمان کی بروقت یاری کی اور ان 35,000 لوگوں میں۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ ان سے آگے نکلنے والا دین سے خارج ہے، ان سے پیچھے رہ جانے والا نابود ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ رہنے والا حق تک پہنچ جائے گا۔